السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں اور روزہ نہ رکھنے کے کون سے شرعی عذر ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، روزہ فرض ہونے کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، اور نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 تندرست ہونا، اور نمبر 6 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیمار ہونا، یعنی کسی شخص کو کوئی ایسی مرض لاحق ہے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں کسی دیندار اور مسلمان ڈاکٹر کی رائے زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسافر ہونا۔ اس عذر کے لیے سفر کی مقدار وہی معتبر ہوگی جس میں نماز کی قضا لازم آتی ہے۔ دوران سفر اگر روزہ باعث تکلیف نہ بنے تو روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کمزور، لاغر اور بوڑھا ہونا، یعنی کوئی شخص کسی وجہ سے اتنا کمزور یا بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو جائے اور اسے دوبارہ طاقت کی امید بھی نہ ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیتا رہے۔ معذور کو اس صورت میں یہ اختیار ہے کہ وہ فدیہ رمضان کے شروع میں اکٹھا دے دے یا پھر ہر روزے کا الگ الگ دے دے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے کہ عورت کا حاملہ ہونا یا دودھ پلانا۔ رمضان المبارک میں کوئی عورت اگر حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہ بھی روزہ کی قضا کر سکتی ہے۔ ان تمام صورتوں میں معذور عورت یا مرد کو چاہیے کہ وہ سریعام کھانے پینے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ان کا جاننا ہر مسلمان شخص پر ضروری ہے تاکہ وہ ان سے اجتناب کرے۔ پہلے نمبر پر ہے جماع کرنا۔ اگر روزے کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس دن کی قضا دینی پڑتی ہے جس دن جماع کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اس گناہ کا کفارہ اس پر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک غلام مرد یا عورت کو آزاد کرے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر کسی شخص کی نیند کی حالت کے علاوہ کسی بھی سبب کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ بھی ضائع اور باطل ہو جائے گا، اور اس کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ البتہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ جمع کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ہے اور اسے احتلام ہو جائے تو اس پر اس روزے کی قضا نہ ہوگی، کیونکہ اس میں اس شخص کا اختیار شامل نہ تھا۔ ہاں، البتہ اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد ہے قصداً کھانا پینا۔ قصد یعنی ارادہ کر کے کچھ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ متاثر نہ ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اپنا روزہ جاری رکھے اور اسے مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کے بعد ہے قے آنا۔ اگر قصداً اور جان بوجھ کر قے لائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ قائم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس سے خود بخود قے آ گئی اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جس نے قصداً قے کی تو وہ روزہ قضا دے۔ ناظرین، روزہ دار کو روزے کی حفاظت کرتے ہوئے سرما ڈالنے اور آنکھوں میں دوائی کے قطرے وغیرہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے،
اور اسی طرح وضو کرتے ہوئے اور کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وضو کرتے وقت ناک میں پانی خوب چڑھاؤ، مگر جب تم روزے کی حالت میں ہو تو ایسا مت کرو۔ ناظرین، روزے دار کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو مشغول رکھے اور کثرت سے نوافل ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے اور اپنے روزے کی حفاظت کرے اور کسی کی غیبت نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس روزے دار نے حالت روزہ میں جھوٹی باتیں کرنا اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینے کو چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی وجہ سے روزے کی حالت میں جائز خواہشات کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں حرام کی ہیں، مثلا جھوٹ، ظلم اور لوگوں کے خون و مال اور عزت میں ظلم و زیادتی کرنا۔